السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آؤ تمہیں چینج کراؤں، وہ سادہ سے انداز میں بولا۔ مگر فجر کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ میں روز اپنی گڑیا کو اپنے پسند کے ڈریس پہناتا ہوں۔ تم کون سا پہنو گی؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر کبرڈ کی طرف بڑھا۔ فجر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ فجر، تم کم ہمت نہیں، ایک ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتی۔ مقابلہ کرو ان حالات کا۔ اس نے خود میں ہمت مجتمع کی اور بستر سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فجر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ پیچھے سے اپنے مجازی خدا کی بھاری آواز سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رکے۔ وہ ایک تلخ نگاہ اس پر ڈال کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے سے اذلان نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے ہی والے تھے کہ فجر کو سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھ وہیں رک گئے۔ دل نشین فوراً اذلان کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی جو اپنے جلالی روپ میں آ چکا تھا۔ صبرینا بھی بھاگتی ہوئی اذلان کے کمرے میں گئی اور اسے رات کی میڈیسن نکال کر دیں تو وہ کچھ دیر بعد پرسکون ہوا۔ دل نشین وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور صبرینا روم سے باہر نکل آئی فجر کو دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ آپ نے دھوکے سے ایک پاگل انسان کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی آپ کی کرنی۔ وہ اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ اے لڑکی، آواز نیچی۔ سردار جلال الدین کی باروب گرجدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ فجر نے مڑ کر انہیں دیکھا، جن کے ضعیف چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر مہرون رنگ کی شال اوڑھے، بھوری آنکھیں جن میں ایک سرد تاثر دکھائی دیا، گھنی مونچھیں اور داڑھی جو ان کی شخصیت کو مزید رعبدار بنا رہی تھی۔ وہ اپنے تمام تر شان و شوکت کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ فجر کی بات سن کر ان کی تنی ہوئی رگیں مزید تن گئیں۔ کچھ لمحے وہاں سکوت چھا گیا تھا اور سردار جلال الدین کی سرد آواز نے اس سکوت کو توڑا تھا۔ تمہیں عزت دی، مان دیا جو ایک ونی کو نہیں دیا جاتا، اور تم ہو کہ ہمارے ہی سر پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ مت بھولو اپنی اوقات، تم خون بہا میں آئی ہوئی ایک ونی ہو، اور ونی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ تم ہمیں کرنے پر مجبور نہ ہی کرو تو وہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ وہ کرخت آواز میں بولے۔ ہمیں ہمارا پوتا عزیز ہے، تم اس کی خدمت کرو، بدلے میں ہم سے اپنی عزت کی امید رکھنا۔ اگر تم نے ہمارے پوتے کے کسی بھی کام میں کوئی کوتاہی کی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں درست آواز میں بولے۔ فجر ان کے انداز و اعتبار پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اس کے والدین نے اسے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، اسی وجہ سے اس نے سردار جلال الدین کے سامنے مزید زبان چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، اور تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو، آج سے سردار اذلان کے سب کام اس کی بیوی کرے گی، کوئی بھی اس کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے وہاں موجود ملازمین سے کہا۔ انہوں نے مؤدب انداز میں سر ہلایا۔ سردار حماد، سردار واجد بھی چپ چاپ کھڑے تھے۔ جاؤ اب اپنے اپنے کمروں میں، انہوں نے کہا تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ دادا سائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شہرام نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آؤ میرے ساتھ کمرے میں، وہ گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے، اور شہرام ان کی تقلید میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ فجر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے کی سوا کچھ نہ کر سکی اور اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فجر جب رات گئے اپنے کمرے میں واپس آئی تو دیکھا اذلان بستر پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ اس کے گھر سے لایا سوٹ کیس شاید کوئی ملازم اس کمرے میں رکھ کر جا چکا تھا۔ اس نے سوٹ کیس کھول کر اس میں سے قدرے ایک سادہ سا سوٹ نکال لیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس زرق برق سے نجات حاصل کر سکے۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ جلال الدین اپنے بستر پر نیم دراز سا لیٹتے ہوئے بولے۔ شہرام ان کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ دادا سائیں میری خواہش پوری کریں گے؟ وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے محبت بھرے انداز میں بولا۔ میرے بس میں ہو تو دنیا کی ہر چیز اپنے لاڈلے پوتے کے قدموں میں رکھ دوں، تو بس پھر دادا سائیں مجھے دل نشیں دے دیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شہرام؟ ہوش میں تو ہو، کہیں کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا نا؟
جی دادا سائیں، ٹھیک پہچانا آپ نے۔ میں اس وقت دل نشین کے نشے میں چور ہوں۔ مجھے دل چاہیے، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے۔ شہرام، میں نے تمہیں یہ عہدہ دے کر دماغ سے کام لینے کی تلقین کی تھی، دل کا استعمال کرنے کی نہیں۔ دادا سائیں، اگر دل کی من مرضی پوری ہوگی، وہ سکون میں ہوگا، تبھی دماغ بھی کام کرے گا نا باقی کاموں میں۔ شہرام، تم دونوں کی عمر… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے، شہرام ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا، اور یہ ہمت صرف اسی میں تھی۔ محبت میں عمر، مذہب، ذات پات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس صائم سے دل نشین کی شادی ہوئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ طیش کے عالم میں بولا۔ شہرام، انہوں نے گھور کر دیکھا۔ وہ میری محبت ہے دادا سائیں، صرف میری، اور آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں مجھے دنیا کی ہر خوشی دینے کا۔ میری خوشی دل میں ہے، مجھے وہی چاہیے۔ شہرام، پر دل نشین کا رشتہ صائم سے طے ہو چکا ہے، تو کیا ہوا؟ رشتہ ہی طے ہوا، ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ دل سے صرف میری شادی ہوگی، اور وہ بھی آپ کروائیں گے، اور یہ رشتہ کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی آپ ہی جانیں۔ مجھے بس کسی بھی طرح دل نشین چاہیے تو بس چاہیے۔ انہیں شہرام کی ضد کے سامنے سب بیکار لگا۔ دل نشین نہیں مانے گی۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ آپ کے فیصلے کے آگے کسی کی چلی ہے آج تک؟ ایک بار شادی ہو جائے، اسے میں اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ یہ تم میں کس مجنوں کی روح آ گئی ہے؟ ان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر ڈن؟ شہرام نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں پھر آرام کریں، کل سے آپ کو یہ سب پھیلا ہوا رائتہ بھی سمیٹنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ماہا سوئی ہوئی تھی کہ سارے کمرے میں سنہری روشنی پھیلی۔ آنے والے کے وجود پر آگ کے شعلے کا نشان ویسے ہی تھا جیسا ماہا کا تھا۔ دونوں کے نشانوں میں سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ ماہا کے کانوں تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ میں بہت جلد تمہیں اس بے رحم دنیا سے دور لے جاؤں گا۔ اپنی دنیا میں وہ اذلان کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی رہی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اجنبی اور نئی جگہ تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظر بار بار پاس گہری نیند میں سوئے ہوئے اذلان پر پڑ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، براؤن گھنی مونچھوں تلے انابی لب، باہم پیوست کھڑی ستوان ناک، بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت بند تھیں، پیشانی پر بکھرے ہوئے بھورے بال۔ وہ سویا ہوا کتنا معصوم دکھائی دے رہا تھا، اور اب تک اس نے جتنی باتیں فجر سے کی تھیں وہ بھی معصومیت بری ہی تھیں۔ پتہ نہیں یہ ایسی کیوں ہیں؟ اس کے من میں سوال آیا۔ دور سے فجر کی اذان سنائی دی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر بھیگی پلکوں سے وہ دعا مانگتی رہی تھی۔ اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے حق میں بہتری مانگی تھی۔ جانے انجانے میں اپنے شوہر کی تندرستی کی دعا بھی کر لی۔ پھر اپنی بے ساختگی پر خود بھی حیران تھی، اتنی جلدی وہ اس رشتے کو قبول کر گئی۔ شاید نکاح کا پاکیزہ بندھن ہی ایسا ہوتا ہے۔ ابھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کیے، اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ فجر نے دروازہ کھولا تو دل نشین تھی۔ السلام علیکم، صبح بخیر بھابھی، وہ خوش دلی سے بولی۔ جواباً فجر 2 منٹ تو خاموش رہی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے سلام کا جواب دے گئی۔ آپ کا آج حویلی میں پہلا دن ہے، تھوڑی دیر تک ناشتہ لگے گا باہر میز پر، آپ کو میٹھا بنانا ہے، اماں سائیں نے حکم دیا ہے، آ جائیں میرے ساتھ۔ وہ دل نشین کے تعاقب میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کچن میں آئی۔ میں سب کے ساتھ مل کر ناشتہ بناتی ہوں، آپ میٹھا بنا لیں، دل نشین کہتے ہوئے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ ناول ابھی جاری ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔